تو اب وہ چیز کو آپ اس طریقے سے سمجھیں پریکٹیکل اعتبار سے کہ وضو کریں گے کس طریقے سے وضو کریں گے کہ اپنا ہاتھ یا کٹوں سے اس طرح دھوئیں گے کہ انگلی کی جو گھائیاں ہیں یہ مکمل طریقے سے بھیگ جائیں. رسول پاک شاہ فرماتے ہیں کہ اپنی انگلی کی گھائیوں کو اس میں پانی پہنچاؤ تاکہ اس میں جہنم کی آگ نہ پہنچنے پائے. جہنم کی آگ اس میں نہ پہنچنے پائے، انگلی کی گھائی میں پانی پہنچاؤ. تو ہم اس طریقے سے وضو کریں گے، اپنے گٹوں کو دھوئیں گے کہ انگلی کی گھائیاں تک یہ بھیگ جائیں، بھیگ ہی نہیں جائیں بلکہ اس سے پانی کا تقاطر بھی ہو جائے، پانی کے قطرے سے ٹپک بھی جائیں. عام طور سے ٹھنڈک کے ایام میں دقت ہوتی ہے. ٹھنڈک کے ایام میں جلد خشک رہتی ہے، چمڑا خشک رہتا ہے، پانی جلدی پہنچتا نہیں ہے. ہم پانی اگر چھوڑتے ہیں اور ٹوٹی سے وضو کرنے میں تو زیادہ غالب گمان ہوتا ہے کہ ہمارا وضو مکمل نہ ہو پائے. اس لیے پانی کا دھار ہم چھوڑے، پتہ چلا کہ پانی اوپر سے بہ گیا اور جہاں پانی پہنچنا چاہیے پانی نہیں پہنچا، انگلی کی گھائیاں باقی رہ گئیں. رسول پاک فرماتے ہیں جہنم کی آگ وہاں تک سرایت کرے گی. یعنی مکمل طریقے سے ہم کو دھل لینا ہے. اس کے بعد میں کلی کرنا ہے. کلی کس طرح کریں گے؟ کلی اس طرح کریں گے کہ پانی لے کر کے غرارہ کریں گے. اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کریں یہاں تک کہ منہ کے ہر حصے میں پانی پہنچ جائے. اگر کہیں چنے کے برابر یا اس سے تھوڑا سا کم بھی اگر کوئی چیز اگر لگی ہے تو پانی نہیں پہنچا، ہمارا وضو پورا نہیں پائے گا. وضو نہیں پورا ہوگا، عبادت ہماری پوری نہیں پائے گی. اسی طریقے سے وضو کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ ہم اپنے دانتوں کو صاف کر لیں. اس بے احتیاطی میں پتہ چلا کہ ہم کھانا کھائے، گوشت وغیرہ کھائے اور اس کے ریشے جا کر ہمارے دانتوں میں پھنس گئے، اور پتہ چلا کہ ہم اس کے بعد استنجا کیے یا اور کو ضرورت تھی اس کو پوری کیے اور پھر آ کر کے ہم وضو بنائے اور پانی ہم نے منہ میں ڈال لیا، جو دانت میں ریشے پھنسے ہوئے تھے ہم نے ان کو نہیں نکالا، تو پتہ چلا کہ ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا. تو ضروری ہے کہ دانت میں بھی خیال کر لیں تاکہ دانت بھی ہمارا مکمل صاف ہو جائے اور منہ کا مکمل حصہ پانی اسے پہنچ جائے اور پھر ہم غرارہ کر کے اپنے منہ کو بھی صاف کر لیں. ناک میں پانی ڈالیں گے، بعض حضرات ہیں پانی سے لیتے ہیں ایسے 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 کر دیتے ہیں، اوپر کا حصہ تب تو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وضو مکمل نہیں ہوتا. حکم یہ ہے کہ ہم پانی کو نرم باnsے تک جو ہڈی ہے یہاں تک پانی پہنچائیں اور پھر جو بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں ہیں یا کان انگلی اس کو ناک میں ڈال کر کے پھر ناک کو ہم صاف کریں. اب یہ نہیں کہ کوئی انگلی ہم نے پہن دیا اور اس کو صاف کیا، نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اس کے بعد میں پھر ہم پانی لیں گے، چہرہ کو دھوئیں گے. چہرہ یہ بال اٹھتا ہے یہاں سے لے کر کے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ٹھوڑی ہے ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک. یہ بھی جلدی بازی میں کوئی چھوٹ جاتا ہے. جلدی بازی میں کیا ہوتا ہے، ہم نے پانی لیا ایسے چھپاک سے منہ کو مارا، پانی لیا چھپاک سے منہ کو مارا، تو پانی ہم لے کر ایسے منہ مارتے ہیں. کہا چلا کہ کان کے لو جو حدود اربع، چہرے کو حدود اربع، یہاں اس کان کے لو سے اس کان کے لو تک اور یہاں پیشانی بال والی جڑ سے لے کر کے یہاں تک جو ہے پتا چلا کہ کان کا حصہ تھوڑا سا باقی رہ گیا اور چہرہ کو ہم نے 3 بار نہیں، ہم 10 بار پانی مار لیں، فرض ادا نہیں ہوا، پتا چلا کہ ہماری نماز نہیں ہوئی. اور جس طریقے سے فرض پہلے ہمارے اوپر واجب العظم تھا تو ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، ہم ادا کر کے بھی بلا ادا کیے ہوئے رہ گئے. تو اس طریقے سے چہرہ کو دھوئیں گے. ہاتھ کو دھوئیں گے. ہاتھ کس طرح دھوئیں گے؟ کہنی تک، کہنی اس میں شامل ہے دھونے میں، اس میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. جلدی بازی میں ہم ہاتھ دھوتے پانی سے کرتے ہیں یا ہاتھ میں پانی لے کر کے ایسے ملتے ہیں، یعنی تیل کے چپڑانے کی طرح یہ تیرا میں لگاتا ہے. اس طریقے سے وہ ہم پانی لے کر اسے ہاتھ میں چپڑ لیتے ہیں. یہ کہنی جو ہے یہ باقی رہ جاتی ہے تو پھر یہ فرض ہے، کہنی کا دھونا فرض ہے. پتا چلا کہ یہ باقی رہ گیا، ہمارا وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. مسح کے بارے حکم ہے. ہمارے امام صاحب امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نزدیک ہے 4 سطح مسح. اس کے لیے طریقہ جو بتایا گیا ہو بزرگوں نے علماء نے بیان کیا. ہم اس طریقے سے دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو اس طرح سے ملائیں گے اور دونوں طرف سے اس کو
हम ये बगल से ऐसे मस करते हुए हम उसको बुद्धि तक ले जाएंगे, यहाँ लाएंगे। और फिर यहाँ से हथेलियों को हम मस करते हुए सामने तलाएंगे। दोनों हाथ की 3 उंगलियां हैं, इसको सामने से हम ऐसे करके ले गए, यहाँ तक बुद्धि तक ले गए। यहाँ से हमने दोनों हाथ की हथेलियों को फिर वहाँ से हमने वापस किया, फिर हम सामने तलाए। अब ये दोनों उंगलियां बाकी हैं, ये 3 उंगलियां तो इनका पेड़ जो लग गया, पूरा काम हो गया। 2 उंगलियां बाकी रह गई। इन 2 उंगलियों के ये जो शहादत की उंगली है, इसके पेड़ से हम कान के अंदर के हिस्से की हम सफाई करेंगे, कान के अंदर के हिस्से सफाई करेंगे। उसके बाद जो अंगूठा है, इस अंगूठे के पेड़ से हम दोनों कान के ऊपर के हिस्से कम से करेंगे, गर्द गुबार अगर हो तो वो साफ हो जाए। अब उसके बाद में अब सिर्फ पुष्ट ये बाकी रह गई, इससे हम अपनी गर्दन पर हाथ फेर लेंगे। इस तरीके से हमारा मसा मुकम्मल होता है। यानी इतना हाथ, ये पुष्ट, उंगलियां, पेट, ये मसा में मुकम्मल ये लग जाएंगे। इनका वक्त हो जाएगा, काम हो जाएगा कि 3 उंगलियों की तरह करके यहाँ से हम यहाँ बुद्धि से ले गए, यहाँ हथेली को वापस ले आए और शहादत की जो उंगली है इसको कान में हमने अंदर करके इसको साफ कर दिया, और जो अंगूठा है इसे कान के ऊपर के हिस्से को साफ किया, और उसके बाद में पुष्ट को हमने गर्दन फेर दिया। ये तरीके से हम मसा को मुकम्मल कर लिए। और उसके बाद में पैर को हम धोए। पैर में भी वही हुक्म है जो हाथ के उंगलियों के बारे में है, क्योंकि पैर की उंगलियां ये ज़्यादा मिली होती हैं, घाइयाँ थोड़ी सी उसमें मिली होती हैं, तो थोड़ा सा उसमें एहतियात की ज़रूरत है। एक तो पीछे का जो एड़ी, पीछे की एड़ी पड़ जाती है, उसमें भी कई एहतियात हो जाती है। ये तो रसूल पाक के ज़माने में उन सहाबा से भी ऐसा हो गया था। साहब इकराम ने वज़ू किया, वज़ू में पीछे जो हिस्सा है ये बाकी रह गया। रसूल पाक ने दूसरी जगह शाह फरमाया, वैलुल लिल अक़नान, जिनकी एड़ियाँ चमक रही हैं उनके लिए वैल है, जहन्नम का अज़ाब है, जहन्नम का अज़ाब है। जिनकी एड़ियाँ चमक रही हैं उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। ये किसके लिए रसूल ने फरमाया? सहाबा के लिए फरमाया। क्यों? इसलिए कि जल्दबाजी में किसी से हो गया होगा कि वो जल्दबाजी वज़ू किए, एड़ी खुश्क रह गई, तो रसूल पाक ने फरमाया कि एड़ी को भी मुकम्मल तरीके धो लो। आप ये सामने के हिस्से को धो लेता है, लेकिन जल्दबाजी में एड़ी खुश्क रह जाती है, तो पता चलता वज़ू नहीं हुआ, तो फिर नमाज नहीं हुई, तो हमें तारीक़ सलात माना गया, तो पता चला कि वो गुनाहगार होगा और फिर उसे नमाज के ताल्लुक़ से पूछ किया जाएगा। और उंगली की घाइयाँ उसमें भी पानी को हम उंगली डाल करके हाथ की उंगली से ये उंगली, पैर की उंगली के घाइयों को भी मुकम्मल तरीके से साफ कर लें। मोहतरम, ये हद से असगर से निजात का तरीका हो गया। इस्तिंजा करने के बाद में बदल खला गया, या बदन से कहीं खून निकला, अपनी जगह से बह गया, या बदन से पीप निकला, बह गया, इससे वज़ू फासिद हो जाता है। तो हम इससे बचने के लिए आप इबादत करनी, नमाज़ पढ़नी है, तो हम ये काम करेंगे।